ہمارے پاس اب تو خیر کافی جگہوں پہ اویئرنیس آ گئی ہے کہ ہمارے پاس فون پہ بھی کہیں پہ بھی ہم لوگ ویدر ہم چیک کر لیتے ہیں. تو کتنا ضروری ہے آنے والے ویدر کے بارے میں پہلے سے جاننا, کیونکہ اب تو ہر عام آدمی کے ہاتھ میں وہ فون ہے, لیکن اس سے پہلے بھی تو عام آدمی نہیں جانتا تھا, اور ابھی بھی ہم نہیں جانتے کہ وہ کتنا ایکوریٹ ہے جو ویدر ہمیں نظر آ رہا ہے یا جس کو ہم پریڈکٹ کر رہے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کتنا امپورٹنٹ ہے ویدر کی پریڈکشن کرنا؟ جی بہت امپورٹنٹ ہے. دیکھیے اس میں ویدر اور جیسے کلائمیٹ چینج کی ابھی بات ہم کر رہے تھے تو سارے سیکٹرز متاثر ہوتے ہیں اس سے نا. یعنی آپ اگر اچھا موسم ہے تو جیسے ابھی بات ہو رہی تھی آپ کے موڈ پر اچھا اثر پڑتا ہے, آپ کی ہیلتھ پر اچھا اثر پڑتا ہے. گرمی میں ظاہر ہے کہ جو ہیٹ ویو آتی ہے جیسے, تو اس سے نہ صرف انسان کی اوور آل جو ہے نا پرفارمنس یا پروڈکٹیوٹی وہ بھی بہت کم ہو جاتی ہے. اس پہ باقاعدہ اسٹڈیز موجود ہیں کہ بڑھتی ہوئی گرمی میں 30 سال بعد 40 سال بعد جو ہے نا آپ کی 30% 40% کارکردگی آپ کی کم ہو جائے گی. اس پہ جو ہیومن پرفارمنس ہوتی ہے ظاہر ہے کہ اچھے موسم, تو اس کے لحاظ سے پھر آپ جو ڈے ٹو ڈے ایکٹیویٹیز پلان کرتے ہیں یا آپ ریکریشنل اس پہ جاتے ہیں چھٹیوں پہ, فار ایگزامپل آپ ناردرن ایریاز میں جاتے ہیں فار ایگزامپل پاکستان کے, تو یہ جاننا ضروری ہے کہ اگلے 3-4 دنوں میں, اگلے ہفتے میں, اگلے 10 دنوں میں موسم کیسا ہوگا. کوئی بہت ہیوی اسپیل بارش کا اور لینڈ سلائڈ, روڈ بلاک, تو یہ سب چیزیں بہت امپورٹنس رکھتی ہیں. پھر یہ کہ فارمرز کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ آنے والا سیزن جو ہے وہ بارشیں اچھی ہوں گی اس میں, یا یہ ہے کہ بارشیں بہت کم ہوں گی یا گرمی کیسی رہے گی. تو اس لحاظ سے وہ پھر اپنی جو ہے نا اس کو جو فارمرز ایکٹیویٹیز ہیں وہ پلان کر سکتے ہیں. پھر اس دوران سیزن بھی چل رہا ہوتا ہے کہ ابھی بارش کا بہت ہیوی اسپیل اگر 1-8 ہفتے تک چل رہا ہے فار ایگزامپل, تو اس دوران آپ نے اپنی فصلوں کو اس میں سے اریگیشن سے پانی نہیں دینا, پیسٹی سائڈس کا اسپرے نہیں کرنا, وہ ضائع ہو جاتا ہے. تو اس طرح کا مطلب پہلے آپ اگر جان سکیں ویدر کے بارے میں تو آپ ایکٹیویٹیز اپنی اچھی طرح سے پلان کر سکتے ہیں. بالکل. اچھا یہ تو ہو گیا کہ جاننے کی امپورٹنس. ذرا مجھے یہ بتائیں کہ ایکوریسی ریٹ کیا ہے یہ جانکاری حاصل کرنے کا, کتنا ایکوریٹ ہوتا ہے یہ بڑا امپورٹنٹ سوال پوچھا ہے آپ نے, اور یہ اکثر پوچھا جاتا ہے ہم سے. جی. تو اصل میں یہ ہے کہ دیکھیں تو 3-4 طرح کی فور کاسٹ ہوتی ہے نا. ایک ہوتی ہے 2 سے 6 گھنٹے کی, اسے ہم ناؤ کاسٹ کہتے ہیں. وہ تو بڑی آسان ہے کہ آپ ریڈار کی اسکرین پر, ریڈار اگر اچھے لگے ہوں, یہ وہ لوگ یورپ کی مثالیں دیتے ہیں نا کہ وہاں بڑی اچھی فور کاسٹ ہوتی ہے. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے پورے ایریاز, پورا کا پورا کنٹری ریڈار کوریج میں ہوتا ہے, ایک طرح سے ایک کے بعد ایک اس طرح سے ہوتا ہے. اب ہمارے پاس پورے پاکستان میں اس وقت 2 ریڈارز ہیں جو اچھے, ایک وہ بھی جائکا کے تعاون سے لگے ہیں, ایک اسلام آباد میں اور ایک کراچی میں. تو کراچی والے کی کوریج ہے ظاہر ہے 450 کلومیٹر, اس کی کوریج 450 کلومیٹر ادھر. اب اگر پورا ملک آپ کا ریڈار کوریج میں آ جائے تو پھر آپ کی 2 سے 6 گھنٹے والی فور کاسٹ تو 100% ہو سکتی ہے. اور پھر آ جاتی ہے 24 گھنٹے کی فور کاسٹ, 24 گھنٹے سے لے کے 72 گھنٹے, یعنی 1 دن سے 3 دن کی, اسے ہم شارٹ رینج فور کاسٹ کہتے ہیں. تو شارٹ رینج فور کاسٹ کی ایکوریسی مور دین 90% ہوتی ہے, وہ ہم اپنی ویب سائٹ پہ بھی ڈالتے ہیں. لیکن جیسے جیسے ٹائم لیڈ بڑھتا ہے نا, لیڈ ٹائم بڑھتا ہے, جیسے 3 دن کے سے لے کر آپ 7 دن کی فور کاسٹ پہ چلے گئے تو اسے ہم میڈیم رینج فور کاسٹ کہتے ہیں. تو یہ دنیا بھر میں ہوتا ہے. پھر اس کی ایکوریسی تھوڑی سی کم ہو جاتی ہے, 10% 20% کم ہو جاتی ہے. اس کی آپ کہہ سکتے ہیں بٹوین 70 to 80%, 3 دن سے لے کے 7 دن کی. صحیح. لیکن انفارچونیٹلی پبلک کو یا لوگوں کو وہ یاد رہتی ہے وہ 30% جہاں پہ ایرر ہو گیا یا غلط ہو گیا, باقی ہم نے بھول جانا ہے. اور پھر تیسری ہوتی ہے جو سیزنل فور کاسٹ, جیسے اس سال مانسون کی فور کاسٹ یا آؤٹ لک ہم نے دی کہ جی معمول سے زیادہ بارشیں ہوں گی. تو ابھی تک اتنی زیادہ نہیں ہوئی ہیں, معمول سے ابھی تک کم رہی ہیں, خاص کر پھر تو عوام سے ہی شک کرتی ہے نا یار, مطلب. تو اس میں اصل میں یہ جو ایٹماسفیئرک سائنس ہے نا, یہ بڑی ایک طرح سے نا کمپلیکس سی سائنس ہے. اس میں رینڈمنیس بڑی ہے. یہ نٹ لائک میتھمیٹکس کے جب 2+2 makes 4, یا 2+2 جب بعض اوقات 5 ہو جاتے ہیں, بعض اوقات 3 رہ جاتے ہیں. ہاں بالکل. تو اس میں یہ ایک طرح سے نا انسرٹینٹی ہو جاتی ہے, کیونکہ آپ مطلب یو ایشو اے فور کاسٹ بیسڈ آن سرٹن انیشیل کنڈیشنز. آج ہم ادھر بیٹھے ہوئے ہیں تو اگلے پورے 5 دنوں کی فور کاسٹ کرتے ہیں فار ایگزامپل. تو اس وقت کی جو ایٹماسفیئرک کنڈیشنز ہیں اس میں ایٹماسفیئرک پریشر آتا ہے, ٹیمپریچر ہے, ونڈ ہے, کلاؤڈز ہیں, اللہ بہت سارے ایلیمنٹس ہوتے ہیں. تو یہ ان کی بنیاد پہ آپ اگلے 7 دنوں کی فور کاسٹ کرتے ہیں. اور اب آپ نے اسیس کیا یا آپ کے کمپیوٹر ماڈل نے اسیس کیا کہ 7 دنوں میں یہ چینجز ہو جائیں گی ان کنڈیشنز میں ود دی پیسیج آف ٹائم. تو اس اسیسمنٹ میں تھوڑی سی ایرر رہ گئی اگر, تو پھر آپ کی فور کاسٹ صحیح نہیں ہوتی. تو مین وائل بھی کنڈیشنز چینج ہو جاتی ہیں. بالکل. کتنی چینج ہوں گی, آپ نے انیشیل جب کنڈیشن سیٹ کی
تو وہ اسیسمنٹ یا اتنی چینج آپ نے ایک طرح سے اکاؤنٹ فار نہیں کی، تو یوں اس میں ایرر رہ جاتا ہے اور غلطی ہوتی ہے. لیکن وہی ٹائم لیڈ کے ساتھ اس کے ساتھ ہوتا ہے. یہ تو مطلب یہ انہیرٹ ایک طرح سے نا اس کے ڈس ایڈوانٹیج، یہ وہ فیچر ہے ایٹماسفیئرک سائنس کی. جی